اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آپ کی محبتوں کے ساتھ الحمدللہ 780 احادیث جو ہیں ترمذی شریف کی آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا چکی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت و ترویج ہے، تو میں تمامی دوستوں سے ملتمس ہوں کہ تمام دوست احباب جو ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ آئیے حدیث نمبر 781، 782، 783، 784، 785 اور 786 یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، دوستوں کو شیئر کریں اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ حضرات دی وقار، حدیث نمبر 781۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے دن کہاں سے داخل ہوئے اور کہاں سے نکلے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ بالائی طرف سے اس میں داخل ہوئے، اور اب جب آپ یہاں سے تشریف لے کر گئے تو زیریں حصے سے تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 782 میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں دن کے وقت داخل ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 783 مہاجر مکی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی آدمی جب بیت اللہ کو دیکھے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے گا؟ اس سوال کیا، کیا کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو کیا ہم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ یعنی ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار، مکہ معظمہ کی عظمت پر قربان جائیں۔ جب مکہ کعبہ معظمہ پر بندے کی نظر پڑے تو اپنے لیے، اپنے والدین، اساتذہ اور مشائخان عظام کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور پوری امت ملت اسلامیہ کے اتفاق اور غلبہ اسلام کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑنے پر 3 بار یوں کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے یوں دعا کریں، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و تکریما۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار، یہ بیت اللہ شریف کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب مکہ معظمہ پر بندے کی پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 784 طواف کرنے کا طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر دائیں طرف سے طواف شروع کیا۔ آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے یہ پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، جن میں مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد حجر اسود کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تھا،
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 785، حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کرنا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد امام محمد الباقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا تھا اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے تھے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا استعلام کرنا۔ حضرت سیدنا ابو طفیل بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عباس کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، ابن عباس بھی تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا استعلام کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استعلام کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیت اللہ کے کسی بھی حصے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرات دی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، وہ مقام، وہ جگہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز برا البرا ہے، ہر چیز کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ جل شانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو حضور کے دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان احادیث کے توسل سے ہم سب کو صحیح حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، اور اس سعادت میں ان تمام ارکان حج کو اللہ صحیح ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔